بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سارا دن جیل کورٹ میں گزرا اور ہم نے عمران خان کو جا کے بتایا کہ کس طرح عمران خان کی کال پہ نہ تو صرف پشاور سے لوگ نکلے، کے پی سے لوگ آئے، بلکہ سارے پاکستان سے. ہم جب سڑک پہ جا رہے تھے ان کو ہم نے بتایا کہ ہمیں گلگت بلتستان کے لوگ ملے، کشمیر سے لوگ تھے، سندھ سے لوگ تھے، پنجاب سے بہت تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے اور بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہ ہم نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی کال کے اوپر سارے پاکستان سے جو آپ نے کال دی تھی اس کے مطابق لوگ پشاور پہنچے اور انہوں نے ساتھ دیا. اور دوسرا انہوں نے پھر عمران خان نے جو پیغام دیا، عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے تو کرکٹ کے اوپر بات کریں. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ محسن نقوی نے لی ہے اس نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے کرکٹ کو، کیونکہ جب 2021 کے اندر 10 وکٹوں سے انڈیا سے جیتی تھی ٹیم، تو اب کیا وجہ ہے کہ اس وقت ٹیم جو اچھی، ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، لیکن جب آپ ایسی ڈیسیجنز لیتے ہیں جس سے ڈی اسٹیبلائز اپنا وہ کنسسٹنسی رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر انہوں نے مشورہ دیا عاصم منیر کو کہ اگر کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں تو محسن نقوی کو کہیں کہ یہ پوزیشن چھوڑ دیں اور کسی قابل انسان کو دیں جو کرکٹ سمجھتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو جو اخبار پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو بھی پڑھتے ہیں پھر ان کو سب سے پہلے انہوں نے کرکٹ کی بات کی. اوپر کرو یار. دوسرا پوائنٹ عمران نے کہا، اس میں بھی 4-5 چیزیں ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس ایف آئی اے آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ پیکا آرڈیننس کے تحت آپ کے اوپر کارروائی کیوں نہ کی جائے، کیونکہ آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اینٹی اسٹیٹ چیزیں آ رہی ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ایکس پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، 80% لوگوں کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، اور جب مجھے اپنے لوگوں کے لیے بات کرنی اور ان کی بھلائی کے لیے بات کرنی ہوگی تو میں بالکل، میرے پاس پورا اختیار ہے اور میری مرضی ہے. جب میں ان کے لیے آواز اٹھانی ہوگی میں بالکل اٹھاؤں گا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا کہ پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں دوسرا سوال کون سا تھا؟ اچھا کون سا تھا؟ ہاں اچھا، دوسرا سوال تھا کہ آپ نے فورن پالیسی کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب میری حکومت تھی، تب جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان پرائم منسٹر تھے، تو افغانستان میں غنی کی حکومت تھی جو پاکستان کی فرینڈلی حکومت نہیں تھی، اور اس وقت این ڈی ایس جو ان کی ایجنسی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑے کلوزلی کام کر رہی تھی اور پاکستان کے خلاف تھے وہ. اور اس کے باوجود میں افغانستان گیا، میں نے ان سے بات چیت کی، پھر ان کو پریزیڈنٹ غنی کو پاکستان بلایا اور ہم نے امن کے لیے کام کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو آئی ایس آئی تھی ان کو وہ بہت میجر رول پلے کر رہے تھے یہ اس امن کے پروسیس کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عاصم منیر نے وہاں پہ جا کر جب جیسی آئے یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو انہوں نے جب ہماری پاکستان فرینڈلی حکومت افغانستان میں آئی تھی تو آپ نے سب سے پہلے ان کو دھمکیاں دی. اس کے بعد آپ نے جو ان کے لوگ تھے افغانستان کے جو پاکستان میں بس رہے تھے 2-3 نسلوں سے، ان کو آپ نے اتنی بری طرح باہر، اتنی ذلیل کر کے باہر نکالا کہ وہاں جو افغانستان میں گئے وہاں پہ لوگ پاکستان سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو کس طرح ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے جو ایمبیسڈر آ رہے تھے انہوں نے ان کا یہاں پاکستان آنا کینسل کیا. اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ 2 دفعہ بمباری کر دی. تو یہ امن کے اب ایک پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ کے ساتھ آپ اس طرح کریں گے اور یہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ کے پی کے لوگ، افغانستان کے لوگ
پاکستان کی حکومت، افغانستان کی حکومت، یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو مل کے بیٹھنا ہوگا، اور جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ دہشت گردی بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر عمران خان کہتے ہیں میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو آگے چل کے جو پیس کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ دہشت گردی مل کر ختم ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جس کا تجربہ ہے پیس لانے کے، جب میرا وقت تھا سب سے زیادہ امن آیا تھا ہمارے علاقے میں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں؟ یہ ان کا دوسرا جواب تھا. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ عاصم لا کے بارے میں. عاصم لا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا عاصم لا وہ یہ ہے کہ جب میں عدالت میں تھا ہائی کورٹ کے اندر تو رینجرز نے مجھے ابڈکٹ کیا، اس کے بعد 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا. آپ نے پری پلان نہ ہوتا تو 10,000 لوگ آپ نے 24 گھنٹے میں کیسے گرفتار کر لیے؟ کیونکہ یہ پری پلان تھا. آپ نے جو CCTV فوٹیج تھی وہ غائب کر دی، اور اس کے بعد آپ نے PTI کے اندر جو چھوڑ کے جاتا تھا وہ کیس اس کے اوپر ختم ہو جاتے تھے، اور جو سارے چارجز تھے وہ سارے ڈراپ ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے پوری کوشش کی PTI کو ختم کرنے کی. اس کے بعد جب الیکشن کروائے اس کے اندر آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے انہی لوگوں کو دے دیا جن کے اوپر ISI مجھے فائلیں دکھاتی تھی کہ ان کی کتنی چوری ہے، انہی کو آپ نے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. اور ان لوگوں کو چوری شدہ مینڈیٹ والوں کو آپ نے ان کے تھرو 2/3 اکثریت کر کے، اور سب کو پتہ ہے کہ کیسے کیا، آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے، اور اس کے تحت جو ججز تھے، جو ضمیر فروش ججز تھے، وہ آپ نے اوپر لا کر بٹھا دیے. جو کیسز اس وقت جنہوں نے جو انصاف، جو پاکستان کا جو امید تھی ہماری کہ انصاف ملے گا، وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے جو الیکشن کمشنر تھا جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آپ نے اس کو آرٹیکل 6 لگانے کی بجائے آپ نے اس کو 9 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی. تو یہ جو سارا کچھ تھا یہ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ عاصم لا کے تحت یہ سارا پاکستان اس وقت چل رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کے اندر بالکل یہی حقائق ہیں جو آج کل نظر آ رہے ہیں. ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ جو ISI تھی ہمارے وقت میں، جو یہی ISI اس کا بڑا اہم کردار تھا، اور جو امن جب ہم نے پاکستان اور افغانستان کے سب تعلقات ٹھیک کرنے تھے تو ISI نے اس میں کافی اہم کردار ادا کیا. لیکن اس وقت ISI PTI کو کرش کرنے کے لیے عاصم منیر کی پرسنل مافیا کی طرح کام کر رہی ہے. یہ بھی انہوں نے اس چیز کو برباد کی. اور 5واں کا یحییٰ خان. ہاں، پھر کہتے ایک اور سوال تھا کہ آپ نے یحییٰ خان کے اوپر بات کی کہ وہ عاصم منیر کی طرح، یا کچھ اس قسم کا سوال تھا. تو عمران خان نے کہا دیکھیں، مجیب الرحمان کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سارے پڑھ سکتے ہیں، سارے پڑھ کے دیکھ لیں، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان کو ایسٹ پاکستان میں 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں ملی تھیں، لیکن آپ اس کو حکومت دینے کو تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ 1970 کے سب سے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کو آپ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ یحییٰ خان چاہتا تھا کہ وہ خود اقتدار میں بیٹھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے. تو کہتے کہ جو اس نے کیا، کہتے کہ ایک دن جب ان کے مذاکرات ہو رہے تھے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق، ایک دن مذاکرات کر رہے تھے مجیب الرحمان کے ساتھ، اور اگلے دن وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا. تو اس لیے اگر ان کی نیت امن کی تھی تو ان کو یہ تو نہیں کہ وہاں پہ آپریشن شروع کر دو. تو انہوں نے بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق اپنے اقتدار، اگلے 10 سال کا اقتدار جو دیکھ رہے تھے، یہ اس کے لیے کیا. اور میں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل بالکل وہی حالات ہیں جس طرح عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت جیل میں رکھا ہوا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اور آگے کے لیے آپ وہی حالات ہیں جو جس وقت یحییٰ خان نے جو تب کیا تھا 1970 میں،
آج کل عاصم منیر وہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس کا جواب ان کو دیا ہے FIA کو. پھر آخری چیز تھی مینٹل ٹارچر. پھر ایک سوال تھا FIA کا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مینٹل ٹارچر ہوا. انہوں نے کہا 4 اکتوبر سے 3 ہفتے کے لیے جو مجھے ایک کمرے میں جو سیل تھا اس کے اندر بند کیا, اور یہ جو چھوٹا سا جو سیل ہے اس کا دروازہ نہیں کھولا جو باقی سارے قیدیوں کا کھل جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ 5-6 دن کے لیے بجلی بھی بند کر دی تھی, اور انہوں نے ٹی وی اخبار وغیرہ تو چلے بند, لیکن سالیٹری کنفائنمنٹ میں تھے. تو جب آپ سالیٹری کنفائنمنٹ میں کسی کو کرتے ہیں تو نہ یہ جیل مینیول کے مطابق ہے اور نہ یہ انسانی حقوق انٹرنیشنل یا نیشنل انسانی حقوق کے مطابق اس کے مطابق یہ اس قسم کی ٹارچر آپ کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی عمران خان کی اور بشرا بی بی کا پچھلے 6-7 مہینے سے ٹی وی بند ہے, جب دل کرتا ہے اخبار بند کر دیتے ہیں, اور وہ دونوں سالیٹری میں ہیں, عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی. اور باقی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جیل ہے اس کے اندر سارے قیدیوں کو ٹی وی کی سہولت حاصل ہے, اور ان کو فون کال بھی کر سکتے ہیں ہفتے میں 2-3 دفعہ, میرے خیال میں PCO سے اپنی فیملی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں, ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے دن فیملی کے اور وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے, اور یہ کئی مہینوں سے بند ہے. آج کل اگر ہم بہنیں اندر جا رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ جیل ٹرائل چل رہا ہے. 1-2 دن میں میں اس ہفتے میں جو سلمان صفدر بتا رہے تھے جیل ٹرائل ختم ہو جائے گا, اور جب جیل ٹرائل ختم ہوگا تو عمران خان مکمل آئسولیشن میں چلے جائیں گے, کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئے گی, نہ لائرز کو ملنے دیا جا رہا ہے عمران خان سے, اور نہ ہی جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو جمعرات کو ملتے تھے نہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے ساری ملاقاتیں بند کر دی ہیں اور عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا, اور بشرا بی بی کو بھی. تو یہ عمران خان کی جو 5 پوائنٹس تھے. 1 سیکنڈ میں ابھی ختم نہیں کیا, مجھے اور باقی عمران خان نے کہا ہے, اور باقی عمران خان نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں اور میں پاکستان کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں تیاری پکڑیں. اب اس کا مجھے مطلب نہیں پتا, یہ آپ کی